ڈیئر 10th کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن اسلامیت اختیاری یونٹ نمبر 3 تعلیمات اسلام۔ آج کی کلاس میں ہم لوگوں کا جو ہمارا ٹاپک سٹارٹ تھا عفت و حیا، اس کو مکمل کر دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اسلامیت اختیاری کے جو لیکچرز ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے۔ یوں کہہ لیں کہ آج اسلامیت اختیاری کا لاسٹ ڈے ہے، اس کے بعد اب اسلامیت اختیاری پہ کوئی لیکچر نہیں آئے گا۔ 10th کلاس نے احادیث کرنی تھی، قرآنی آیات کرنی تھی اور یونٹ نمبر 3 کرنا تھا۔ آپ کا سلیبس ایک بار پھر آپ کو میں ریوائز کر دوں گی کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے، اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ سمر ویکیشنز جب تک چل رہی ہیں میں نے آپ کو احادیث، قرآنی آیات اور یونٹ 3 جو ہے وہ مکمل کروا دینا ہے، اور آج ہمارا لاسٹ ڈے ہے۔ میں نے آپ کو قرآنی آیات بھی پڑھا دی ہیں، احادیث بھی پڑھا دی ہیں، اور یونٹ 3 بھی آج ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ صرف آپ کی گرامر رہ گئی ہے 9 اور 10th، کیونکہ آپ دونوں نے کرنی ہے، وہ آپ کو میں دسمبر کے قریب یا ایگزام سے 1-1.5 ماہ پہلے کروا دوں گی۔ لیکن اس کے بعد آج کے لاسٹ کلاس کے بعد کوئی لیکچر نہیں آئے گا۔ اب آپ کا کام صرف اتنا ہوگا کہ آپ اپنی اسلامیت اختیاری کا جتنا سلیبس کور ہو گیا ہے اس کی ریویژن سٹارٹ کر دیں، تاکہ صرف اور صرف ہمارے پاس گرامر جو ہے اس کو کرنے کا ٹائم بچ جائے، اور آپ کا جو 80% پیپر ہے وہ آپ کا ریوائز ہو چکا ہو۔ آپ نے اب جب تک گرامر سٹارٹ نہیں میں کرواتی اس وقت تک آپ اپنی احادیث ہو گئیں، قرآنی آیات ہو گئیں، اور یونٹ نمبر 3 جو ہے اس کو ریوائز کرنا شروع کرتے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کا مین ٹاپک تھا عفت و حیا، یونٹ نمبر 3 ہے یہ تعلیمات اسلام، اور یہ صرف 10th کلاس نے کرنا ہے، اور اس کی لاسٹ کلاس ہے، اس کے بعد ہمارا یونٹ 3 مکمل ہو جائے گا۔ پیج نمبر 77 پہ آ جائیں۔ اب یہاں پہ حدیث کے حوالے سے ہے کہ جن سے سیکھو ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، یعنی نرمی سے پیش آؤ، یعنی ظاہر ہے جو آپ کو کچھ سکھاتا ہے وہ آپ کا استاد ہو جاتا ہے۔ نیز حدیث میں یہ بھی آیا ہے، اے اللہ میں اس زمانے تک زندہ نہ رہوں، اے اللہ میں اس زمانے تک زندہ نہ رہوں کہ جس زمانے میں اہل علم کا اتباع نہ کیا جائے۔ اب اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا یا فرما برداری کرنا، اور بردبار سے حیا نہ کی جائے۔ اب بردبار کہتے ہیں تحمل والے فرد کو، یعنی دھیمے انسان کو۔ ابھی یہ جو لائن لکھی ہے نا اس نے، بردبار سے حیا نہ کی جائے، اس جملے میں حیا کا مطلب ہو گیا کہ جھجک نہ محسوس کی جائے، اور بردبار سے مراد ہو گیا تحمل اور نرم مزاج انسان ہے۔ تو اس لائن کا مطلب ہے کہ جو تحمل مزاج شخص ہے اس کے سامنے اپنی بات کہنے میں شرم یا جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ مثال اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ انسان میری بات کو توجہ سے سنے گا، پولائٹ ہے، سافٹ ہے، تو آپ اس کے سامنے اپنی بات رکھ سکتے ہیں، بجائے اس انسان کے کہ جو آپ کو سنے بغیر ہی آپ پہ چیخنا چلانا شروع کر دے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے پوری پوری حیا رکھو۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو پوری پوری حیا کرتے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، اللہ سے کماہ کا حیا کرنا ہے۔ کماہ کا مطلب ہو گیا، یہ دو الگ ورڈ ہے۔ کماہ کہتے ہیں جیسے، اور حقا کا مطلب ہے حق۔ کماہ کا مطلب ہو گیا کہ جیسے اللہ کا حق، یعنی کماہ کا عبادت، اللہ کی کماہ کا عبادت کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسا اللہ حق رکھتا ہے اس کی اس طرح عبادت کی جائے۔ کماہ کا مطلب ہو گیا جیسے کوئی حق رکھتا ہو، اللہ جیسے اس کا حق ہے اس سے ویسے حیا کرنی ہے۔ اللہ سے کماہ کا حیا کرنا ہے، یعنی کہ جیسے اللہ حق رکھتا ہے اس طرح سے حیا کرنی ہے، اور یہ ہے کہ سر کی حفاظت کرو اور جو کچھ اس نے محفوظ رکھا ہے، اور پیٹ کی حفاظت کرو اور جو کچھ اس نے محفوظ رکھا ہے، اور موت اور بڑھاپے کا خیال رکھو۔ دیکھو جس کا مطمع نظر یعنی مقصد، ہدف، جس کی خواہش، نشانہ آخرت ہوگی، وہ حیات دینوی کی زینت کو چھوڑ دے گا، یعنی دنیا کی جو زندگی ہے اس کی زینت کو چھوڑ دے گا، یعنی دنیا سے متاثر ہونا چھوڑ دے گا، یعنی اس کو اپنا مقصد نہیں بنائے گا، اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے گا۔ تو جس نے ایسا کیا اس نے اللہ سے پوری پوری حیا رکھی۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ عفت و حیا کے پیکر تھے، اور فحش باتوں سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طبعی نفرت تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ نشین باحیا عورت سے بھی زیادہ حیادار تھے۔
اور جب کوئی ناپسند چیز دیکھتے تو ہمیں اس کا احساس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے ہو جاتا، یعنی حیا کی وجہ سے اس کی ناپسندیدگی کا اعلان نہ فرماتے، بلکہ چہرہ ہی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلبی کیفیت کا اظہار کر دیتا، یعنی قلب کہتے ہیں دل کو، تو دل میں جو ان کی فیلنگ ہوتی تھی وہ ان کے چہرے سے محسوس ہو جاتی تھی، لیکن وہ بول کے کسی کی انسلٹ نہیں کرتے تھے، یعنی وہ خیال کر لیتے تھے کہ مجلس میں یا محفل میں وہ کسی کو بول کے برا نہیں کہتے تھے، یا اگر کوئی چیز انہیں پسند نہیں ہوتی تھی تو اس کی بول کے جو ہے وہ ناپسندیدگی کا یا اس کے برے ہونے کا جو ہے وہ اعتراف نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے چہرے سے ان کی جو دل کی فیلنگ تھی وہ محسوس ہو جاتی تھی۔ یہاں پہ ہمارا ٹاپک جو ہے عفت و حیا مکمل ہو گیا ہے۔ 10th کلاس آپ نے یونٹ نمبر 3 کرنا ہے، اور میں نے آپ کو اس یونٹ کا ایک ایک ٹاپک پڑھایا ہے۔ جس طرح سے میں نے آپ کو لیکچرز دیے ہیں، ایک ایک ٹاپک ایک ایک لائن پڑھ کے میں نے آپ کو جو ہے یہ چیپٹر تیار کروایا ہے، آپ نے بھی اس کو اسی طرح تیار کرنا ہے۔ یہ اتنا چیپٹر آپ کا بنتا ہے، اور اس کو اچھی طرح تیار کریں، اس میں سے آپ کا پیپر بن کے آئے گا، اسی میں سے سبجیکٹیو آبجیکٹیو قرآنی آیات ہوں گی، احادیث ہوں گی، یونٹ 3 پورا ہوگا، اور پھر گرامر جو ہم نے ابھی کرنی ہے۔ اس طرح آپ کی اسلامیت اختیاری جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ تو آج میں نے آپ کو یونٹ 3 مکمل کروا دیا ہے، اب نیکسٹ اس کے اوپر کوئی لیکچر نہیں آئے گا۔ اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔ فائنل میں یہ کہوں گی کہ اگر کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں گی، لیکن آج لاسٹ ڈے تھا، اس کے بعد اب ان پہ کوئی لیکچر نہیں آئے گا۔ اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔